لا الہ الا اللہ۔ اور اگلا طریقہ ذہن سازی کا جو ہے وہ ہے سلبی طریقہ۔ سلبی طریقے سے کیا مراد؟ ہر اس عقیدے اور عمل کی آپ نے نفی کرنی ہے جو اسلام کے عقیدے کی نفی کرتا ہے۔ آپ نے ہر اس عمل کی نفی کرنی ہے جو اسلام کے عمل کی عمارت کو مسمار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی ذہن سازی کے سلبی طریقے کے اندر نفی آتی ہے، ذہن سازی کے ایجابی طریقے کے اندر اثبات آتا ہے۔ اسلام کے عقائد اور اعمال کا جو اظہار ہے وہ ذہن سازی کا ایجابی طریقہ ہے، لیکن ہر وہ عقیدہ جو اسلامی عقیدے کو نقصان پہنچائے اس کی صراحت کے ساتھ نفی کریں، اس کو زیر زمین دفن کریں، یہ ہے ذہن سازی کا سلبی طریقہ۔ ہر وہ عمل جو اسلامی عمل کو داغدار کرے، اسلام کے عمل کی عمارت کو مسمار کرنے کی کوشش کرے، اس کی نفی کرے صراحت کے ساتھ، کیپسول میں ڈال کے نہیں، انڈائریکٹلی نہیں، اشارتاً کنایتاً نہیں، میٹھی میٹھی باتیں کر کے نہیں۔ ہم تو مذمت نہیں کرتے، ہمارا اصول ہی نہیں ہے نہیں عن المنکر کرنے کا۔ لکھ لعنت ہو تمہارے اوپر جو تم قرآن کے اتنے بڑے اصول کا انکار کرتے ہو کہ ہم نہیں عن المنکر نہیں کرتے، ہم مذمت نہیں کرتے۔ دور پھٹے منہ، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اگر تم بزدل ہو، اگر تم مداہن ہو، اگر تمہارے اندر اتنی غیرت اور حمیت نہیں ہے کہ تم نہیں عن المنکر کا کام کرو، اور تم اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم اسلام کے خلاف جانے والے عمل کا انکار کرو، عقیدے کا انکار کرو، مذمت کرو، تو کم سے کم اپنی یہ بھیڑیے کی زبان کو تو قابو میں رکھو، بکواس تو نہ کرو جس سے لوگوں کا ذہن خراب ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خواتین و حضرات، ذہن سازی کا سلبی طریقہ یہ ہے کہ ہر اس عقیدے کی نفی کرنی ہے جس سے اسلامی عقیدے کو زک پہنچتی ہے، ہر اس عمل کی نفی کرنی ہے جس سے اسلامی عمل کو زک پہنچتا ہے۔ یہ ہے ذہن سازی کا سلبی طریقہ، یہ ہے لا الہ۔ جو ذہن سازی کا ایجابی طریقہ ہے نا وہ الا اللہ ہے۔ ذہن سازی کا جو سلبی طریقہ ہے نا کہ آپ نے نفی کرنی، وہ لا الہ ہے۔ لا الہ مشکل ہے، الا اللہ آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لا پہلے الا اللہ بعد میں۔ آج یہ امت الا اللہ الا اللہ الا اللہ پہ آئی ہوئی ہے، لا الہ اس کے اندر ہمت ہی نہیں رہی۔ اس لیے آج زندقین، مرتدین، دشمنان صحابہ کھلے عام ننگے ناچ کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم میٹھے بول بول کے اپنے آپ کو تسلیاں دیتے ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے سوشل میڈیا چینل جن کو ہزاروں لاکھوں لوگ سنتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ استنجا اور طہارت کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ذرا تھوڑے سے ماڈرن بن کے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ بس عقیدے اور طہارت کی بات صم بکم عمی فہم لا یعقلون کا مصداق بنتے ہیں۔ اندھے، گونگے، بہرے، لولے، لنگڑے، ان کا ذہن شل ہو جاتا ہے، ان کا دماغ شل ہو جاتا ہے، یہ بزدل بنتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ یہ ان مداہن علماء سے اللہ انشاءاللہ ضرور پوچھے گا۔ اور خاص محرم الحرام کے تناظر میں اگر ذہن سازی کا سلبی طریقہ دیکھیں تو وہ کیا ہوگا؟ کس عقیدے کی نفی ہوگی؟ کس عمل کی نفی ہوگی؟ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو عقیدہ امامت کی نفی کرنی ہوگی کہ عقیدہ نبوت کے مقابلے میں کوئی عقیدہ امامت نہیں ہے، عقیدہ رسالت کے مقابلے میں کوئی عقیدہ امامت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ امامت، یہ تو عقیدہ نبوت کی انہوں نے ترقی یافتہ شکل بنا لی ہے۔ ان زندیقین، مرتدین، دشمنان صحابہ کے ہاں امام نبی سے افضل ہوتا ہے، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اب تو یہ دندنا کر یہ بکواس کرتے ہیں کہ امام نبی سے افضل ہوتا ہے، صرف گھبرا کے امام الانبیاء سے افضل قرار نہیں دیتے بس۔ لیکن جب ان کو یہ بھی تقیہ کر رہے ہیں، یہ بھی کتمان سے کام لے رہے ہیں، اور اگر ان کو غلبہ مل جائے تو پھر یہ امام الانبیاء پر بھی فوقیت دینے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے غلبے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کو خاص محرم الحرام کے تناظر میں عقیدہ امامت کی نفی کرنی ہوگی۔ امامت نام کا کوئی عقیدہ موجود نہیں ہے رسالت اور نبوت کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کے مقابلے میں کوئی منصب رکھا ہی نہیں۔ انبیاء کی امتوں کی ہدایت کے لیے جو سب سے بڑا منصب تھا وہ انبیاء اور رسولوں کا منصب تھا، نبوت اور رسالت کا منصب تھا۔ وہ شخصیات آئیں اور دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ہمارے نبی آئے، وہ بھی رخصت ہو گئے، لیکن ان کی نبوت چل رہی ہے کیونکہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں۔
امام الانبیاء. تو سب سے پہلے آپ کو ذہن سازی کے سلبی طریقے میں عقیدہ امامت کی نفی کرنی ہوگی. ڈرنا نہیں ہوگا. موت ایک دن آنی ہے. رزق بڑھ چکے ہیں, عزت تقسیم ہو چکی ہے. اب آپ کی مرضی کس قسم کی موت آپ قبول کرنا چاہتے ہیں. بزدلی کی موت, گیدڑ کی موت, بھیڑیے کی موت, یا ایک شیر بہادر کی موت, شہادت کی موت. کون سی موت لینا چاہتے ہیں؟ یہ اختیار ہے آپ کا انشاءاللہ باذن اللہ. سب سے پہلے عقیدہ امامت کی نفی کرنی ہے. عقیدہ امامت کی نفی کے ساتھ ائمہ کی نفی کرنی ہے. ائمہ نہیں ہے ہمارے, کوئی 12 13 14 کوئی ائمہ نہیں ہے. سمجھ آئی؟ نبی علیہ السلام رخصت ہو گئے, اس کے بعد خلفاء کا سلسلہ جاری ہے. وہ رشد و ہدایت کے ہمارے امام ہیں. وہ امام اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں دشمنان صحابہ امامت کے معنی کو لیتے ہیں. امامت کی نفی, ائمہ کی نفی. 2, ائمہ کی صفات کی نفی. آپ کو ائمہ کی صفات کی نفی کرنی ہوگی. یہ ائمہ کو نبی کی طرح معصوم بتاتے ہیں. آپ کو لوگوں کو بتانا ہوگا ببانگ دہل منبر و محراب سے کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا. نبی کے علاوہ, رسول کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا. امتی معصوم نہیں ہوتا, مغفور ہوتا ہے. محفوظ ہو سکتا ہے, مغفور ہو سکتا ہے, معصوم نہیں ہو سکتا. معصومیت تو یہ نبی کی صفت ہے. آپ کو نبی کے علاوہ, رسول کے علاوہ ہر ایک سے قانون معصومیت کی نفی کرنی ہوگی. 3 باتیں ہو گئیں. آپ کو ائمہ کے اختیارات کی نفی کرنی ہوگی. ائمہ کے پاس کوئی خدائی اختیارات نہیں ہے. کائنات ان کے پنجے قدرت میں نہیں ہے. یہ کائنات اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. وسع کرسی السماوات والارض ثم استوى علی العرش الا له الخلق والامر. خلقت اللہ کی, خلقت پر حکم بھی اللہ کا. آپ کو ائمہ کے صفات کی صرف نفی نہیں کرنی ہوگی بلکہ ائمہ کے اختیارات کی نفی کرنی ہوگی. ان کے پاس کوئی خدا اختیارات نہیں ہے. ان کے پاس ما کان ما یکون کا علم نہیں ہے کہ وہ جو مرضی جانیں, جہاں سے مرضی مدد کریں, وہ مختار ہوں, عالم الغیب ہوں. نہیں. امامت کی نفی, ائمہ کی نفی, ائمہ کی صفات کی نفی, ان کی معصومیت کی نفی, ائمہ کے اختیارات کی نفی, ان کے علم غیب کی نفی, ان کے اختیارات کی نفی. یہ آپ کو کام کرنا ہوگا. اگر آپ نے اللہ کے نبی کے دین کو چن لیا اپنی زندگی کے لیے تو پھر آپ کو بزدل نہیں بننا ہوگا. آپ کو ذہن سازی کا سلبی طریقہ بھی اختیار کرنا ہوگا, اس طرف آنا ہوگا. لا الہ الا اللہ. پھر ساتھ ہی ساتھ امامت, ائمہ, صفات, اختیارات. 5ویں بات, ختم نبوت کا جو وہ ادھورا مفہوم لیتے ہیں اس کی نفی کرنی ہو. ہاں جی بالکل ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. کیا مطلب ہو گیا؟ نبی آخری ہیں لیکن امامت جاری ہے, وہی آ رہی ہے, اور جو امام ہوتا ہے وہ نبی سے افضل ہوتا ہے. اور لکھ لعنت تمہارے اوپر, تمہیں شرم آنی چاہیے. تم نے امامت کو نبوت کی ترقی یافتہ شکل بنا لی. ختم نبوت اور رسالت اور نبوت کے ادھورے مفہوم کی نفی کرنی ہوگی آپ کو کہ ختم نبوت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ بس لفظی طور پر اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. نبوت کا منصب محمد رسول اللہ کا تھا. امامت چل رہی ہے, وہی آ رہی ہے حضور کے بعد بھی. حضور کے بعد وہی کا قائل ہونا یہ ختم نبوت کی نفی ہے. ایسے لوگ مرزائیوں سے بڑے کافر ہیں, مرزائیوں سے بڑے زندیق اور مرتد ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی اوپر سے شریعت کی وحی آ رہی ہے. آپ کو اس عقیدے کی نفی کرنی ہوگی. 5 باتیں ہو گئیں. 6ٹھی بات, آپ کو صحابیت کی تعریف کے اندر جو من گڑت ترامیم ہوئی ہیں ان کی نفی کرنی ہوگی. اس پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا مستقل پروگرام کریں گے. صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو بھلے ایک لمحے کے لیے, یا اس نے نہ دیکھا ہو, خود اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا ہو بھلے ایک لمحے کے لیے, اور وہ ایمان کی حالت میں اس کی موت آئے, بھلے درمیانی زندگی میں وہ کیسا بھی ہو. ایمان کی حالت میں دیکھا ہو, ایمان کی حالت میں موت آئی ہو, یا اس نے اللہ کے نبی کو نہ دیکھا ہو, اللہ کے نبی نے اس کو دیکھ لیا ہو اور پھر وہ ایمان کی حالت میں فوت ہو چکا ہو, اس کو صحابی کہتے ہیں. اس کے علاوہ صحابیت کی کوئی تعریف قابل قبول نہیں. اس کے علاوہ کوئی صحابیت کی تعریف کرتا ہے
اور اس پہ کوئی ائمہ کی قید لگاتا ہے یا اہل بیت وغیرہ کی کوئی قید لگاتا ہے یا کوئی اور اپنی طرف سے کسی بھی قید کا کوئی اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ائمہ نہیں اہل بیت کی یا کوئی بھی اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ببانگ طحل علی الاعلان صحابیت کی اس من گڑت تعریف کی آپ کو نفی کرنی ہوگی، ورنہ نہ آپ بچیں گے نہ آپ کا دین بچے گا۔ نہیں تو شام کا نظارہ کر لیں، شام کے اندر ان لوگوں نے اپنے دین کا پرچار کیا، ہمارے لوگ اتحاد، غالباً اتحاد امت کے وسیع ظرف رکھتے ہوئے خاموش رہے۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں محفوظ نہیں، کیوں؟ جب صحابہ پر تبرہ ہوا تو وہ خاموش رہے، جب صحابہ کی عزتیں جس معاشرے میں محفوظ نہ رہیں اور تو پھر وہاں صحابہ کے نام لیواؤں کی عزتیں بھی نتیجتاً محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اگر آج ہم نے اس معاشرے کے اندر ذہن سازی کا سلبی طریقہ اختیار کرتے ہوئے امامت کی نفی نہ کی، ائمہ کی نفی نہیں کی، ائمہ کی صفات کی نفی نہیں کی، ائمہ کے اختیارات کی نفی نہیں کی، ختم نبوت کے ادھورے مفہوم کی نفی نہیں کی، صحابیت کی من گڑت تعریف کی نفی نہیں کی، تو خدا کی قسم پھر ہماری نفی ہو جائے گی، پھر ہمارے آل اولاد کی نفی ہو جائے گی، سمجھائی؟ پھر ہماری عزتیں منفی ہو جائیں گی، ہماری ماؤں بہنوں کی آبروئیں لٹ جائیں گی، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ آج وقت ہے ذہن سازی کا سلبی طریقہ بھی اختیار کر لیں، لا الہ الا اللہ، ورنہ کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جو معاشرہ دین کی حفاظت نہیں کرتا اور دین کے اولین علمبردار اصحاب کی اور نبی کے ناموس کی حفاظت نہیں کرتا، اس کے ناموس کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، ایک دن وہ بھی رول جاتا ہے، وہ بھی بالکل روندی ہوئی گھاس کی طرح بھوسا بن جاتا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں رہتی۔ آپ کو عقیدے کے میدان میں ذہن سازی کا جو سلبی طریقہ ہے وہ اختیار کرنا ہوگا، اور عمل کے میدان میں آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ عمل کے میدان میں بھی ذہن سازی کا آپ کو سلبی طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ ہماری اذان اول و آخر اذان ہے، ہماری اذان کے اندر جتنی بھی ترامیم ہوئی ہیں، جو کلمات بڑھائے گئے ہیں، آپ کو اس کی نفی کرنی ہوگی، لا الہ الا اللہ۔ اس اذان کی ببانگ نحل نفی کرنی ہوگی کہ ہماری اذان اول و آخر اذان ہے، اس کے علاوہ جو اذان ہے وہ من گڑت ہے۔ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اندر جتنے بھی اضافے ہوئے وہ من گڑت ہیں، علی الاعلان آپ کو اس کی نفی کرنی ہوگی۔ ہاں، جو ہماری نماز ہے وہ اول و آخر نماز ہے، چاہے آپ رفع دین کے ساتھ کریں، رفع دین کے بغیر کریں، زور سے آمین کریں، آہستہ آمین کریں۔ میں آہستہ آمین کرتا ہوں، رفع دین نہیں کرتا سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ میرے جو دوسرے بھائی ہیں، اہل حدیث بھائی ہیں، حنبلی بھائی ہیں، شافعی بھائی ہیں، وہ رفع دین بھی کرتے ہیں، آمین بالجہر بھی کرتے ہیں، وہ میرے سگے بھائیوں کی طرح ہیں۔ میں اس معاملے میں کبھی نہیں الجھوں گا ان کے ساتھ۔ ہمارے نماز کا طریقہ اول و آخر طریقہ، ہماری نماز کا مطلب کیا؟ اہل سنت والجماعت، اہل اسلام کا نماز کا طریقہ۔ اس کے علاوہ جو نماز کے طریقے ہیں آپ کو اس کی نفی کرنی ہوگی۔ ہمارے جو عبادت خانے مساجد وہ اول و آخر عبادت خانے ہیں، ہمیں اس کے علاوہ ہر ایک کی نفی کرنی ہوگی، سمجھ آئی؟ ہمارے حرمین اول و آخر حرمین ہیں، ہمارے حرم نبوی، حرم مکی، سمجھ آئی؟ مسجد اقصی، حرمین کے علاوہ کوئی اور حرم کہیں اور عراق میں ادھر ادھر کوئی موجود نہیں، ہمیں سب کی نفی کرنی ہوگی۔ ہمارا حج مکے میں مکمل ہو جاتا ہے، ہمیں حج مکمل کر لی کہیں اور نہیں جانا پڑتا، ہمیں باقاعدہ کوئی اگر اضافے کرتا ہے تو ہمیں ان اضافوں کی تردید کرنی ہوگی، لا الہ الا اللہ۔ اور ہمیں خصوصاً محرم کے اندر 9-10 کو یا 10-11 کو یا صرف 10 کو روزہ رکھنے کا حکم ہے، ہمیں روزہ رکھنے کی بات کرنی ہوگی، اور روزے کے مقابلے میں روزے کے جو علامت ہے، ہمارا پاس ورڈ ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے جو سبیلیں لگاتے ہیں اس کی نفی کرنی ہوگی۔ 3 دن سے زیادہ کوئی سوگ نہیں ہے، وہ بھی جس کے گھر میں سوگ ہو اس کے لیے 3 دن سوگ ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ 1400 سال گزر چکے، آج بھی کوئی لوگ سوگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس سوگ کی نفی کرنی ہوگی، ہمیں ماتم کی نفی کرنی ہوگی، ہمیں زنجیر زنی کی نفی کرنی ہوگی، ہمیں خون بہانے کی نفی کرنی ہوگی، ہمیں محرم میں مخصوص لباس، کالے لباس پہننے کی نفی کرنی ہوگی، قولاً بھی عملاً بھی۔ اس کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے۔ ذہن سازی کا آپ کو سلبی طریقے اختیار کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے اندر غیرت نہیں پھوٹتی تو خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں، ان دشمنان صحابہ کے چینل کھول لیں اور ان چینل کو آپ سننا شروع کر دیں کہ وہ کیا کیا بکواس کرتے ہیں
صحابہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، پھر بھی اگر آپ کی غیرت نہیں جاگتی، میرا مشورہ ہے گندے تالاب پہ چلے جائیں اور وہاں ڈوب کے مر جائیں، آپ کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اپنی امتیازی حیثیت برقرار رکھنی ہوگی۔ ان کے ساتھ، ان دشمنان صحابہ کے ساتھ جنہوں نے دین کے مقابلے میں نیا ایڈیشن ایجاد کر لیا ہے، ان سے اپنی امتیازی حیثیت برقرار رکھنی ہوگی، ان سے مشابہت اختیار نہیں کرنی ہوگی، ان کے غم اور ان کی خوشی میں شریک نہیں ہونا ہوگا، ان کو آئسولیٹ کرنا ہوگا، ان سے ترک تعلقات کرنا ہوگا۔ جو ابو بکر صدیق کا نہیں، یقین کریں وہ آپ کا نہیں ہے، میرا نہیں ہے۔ جو عمر فاروق کا نہیں، عثمان غنی کا نہیں، علی مرتضیٰ کا نہیں، حسنین کا نہیں، معاویہ کا نہیں، سفیان کا نہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور فتح مکہ پر مسلمان ہونے والوں کا نہیں، خدا کی قسم وہ میرا اور آپ کو نہیں ہو سکتا۔ وہ سنی بعض قسم کے جو نقلی قسم کے سید بنے ہوتے ہیں اپنے ساتھ ہاشمی وغیرہ لگاتے، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ان نقلی بے ایمانوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہوئے دشمنان صحابہ کے نظریات کا پرچار کرتے ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ان سے ترک تعلقات آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ ہے ذہن سازی کا سلبی طریقہ عملی دنیا میں۔ عقیدے کی دنیا میں بھی آپ کو نفی کرنی ہوگی اور عملی دنیا میں بھی آپ کو کیا کہتے ہیں اسلام کے علاوہ ہر عقیدے کی، ہر عمل کی نفی کرنی ہوگی۔ جب آپ نفی کریں گے تبھی آپ بچ پائیں گے، وگرنہ نہیں، ہرگز نہیں، واللہ نہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا